آج زلزلے کے متاثرہ علاقوں میں جاؤ، ان کو سب چیزیں اللہ نے نہیں دے دی ہیں، مگر جو بندے چلے گئے آج تک وہ ان کے لیے رو رہے ہیں، وہ بندے واپس نہیں آئے۔ میرے اپنے قریبی رشتہ دار تقریباً 26 آدمی اس میں شہید ہو گئے، میری سکی بہن اس میں شہید ہو گئی، میری 5 بھانجیاں اس میں شہید ہو گئی، اور میرے کزن بہت سارے اس میں شہید ہو گئے۔ یہ تو میں اپنی مثال دے رہا ہوں، اس کے علاوہ وہاں اتنے لوگ ہیں کہ ایک ایک مکان کے نیچے 5 10 لاشیں نکالی گئی۔ پورا ملک اس ٹائم آپ کے غم میں شریک ہے۔ میں ان معصوم بچوں کو نہیں بھول سکتا جنہوں نے 10 روپے بھی آپ کی امداد کے لیے جمع کروائے، کہ ہمارے ان متاثرین سیلاب بھائیوں کے لیے اگر ہمارے 10 روپے سے کچھ ہو سکتا ہے اس کو بھی لے جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج 8 اکتوبر ہفتے کا دن ہے، اور اگر آپ کو یاد ہو تو 2005 میں 8 اکتوبر ہی کی تاریخ تھی جو ہمارے ملک کے بڑے حصوں میں زلزلہ آیا۔ میرا تعلق بھی انہی علاقوں سے ہے، اور میں اپنے متاثرین بھائیوں کے دکھ کو سمجھتا ہوں، کیونکہ ہمارے بہت، آپ اللہ کا شکر ادا کرو، آپ میں 99% لوگ ایسے ہیں کہ ان کا جانی کوئی نقصان نہیں ہوا، گھر کے سب لوگ الحمدللہ زندہ ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، مکان پھر بن جائیں گے، کپڑے پھر مل جائیں گے، کھانا اللہ اور دے دے گا۔ لیکن جو لوگ چلے گئے، آج زلزلے کے متاثرہ علاقوں میں جاؤ، ان کو سب چیزیں اللہ نے نہیں دے دی ہیں، مگر جو بندے چلے گئے آج تک وہ ان کے لیے رو رہے ہیں، وہ بندے واپس نہیں آئے۔ میرے اپنے قریبی رشتہ دار تقریباً 26 آدمی اس میں شہید ہو گئے، میری سکی بہن اس میں شہید ہو گئی، میری 5 بھانجیاں اس میں شہید ہو گئی، اور میرے کزن بہت سارے اس میں شہید ہو گئے۔ یہ تو میں اپنی مثال دے رہا ہوں، اس کے علاوہ وہاں اتنے لوگ ہیں کہ ایک ایک مکان کے نیچے 5 10 لاشیں نکالی گئیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے سیلاب کے باوجود بھی علاقوں میں اتنا بڑا نقصان جانی نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ آج میں نے متاثرین زلزلہ کی بات ایک تو اس لیے کی کہ آج کی تاریخ وہی ہے، 8 اکتوبر 2005 میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور آج ہم سیلاب متاثرین کی دکھ اور وہ غم میں یہاں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں۔ جو کچھ ہم آپ کو دے رہے ہیں یہ بہت کم ہے، آپ کی ضرورتیں اس سے بہت زیادہ ہیں۔ ہم آپ کی ضرورتیں تو پوری کر ہی نہیں سکتے، یہ میرا اللہ کرے گا، اور آپ کا جتنا تعلق اللہ سے، بڑی طاقت سے بڑا تعلق رکھو گے تو آپ کی ضرورتیں جلدی پوری ہوں گی۔ ہم تو صرف آپ کے اس غم میں شرکت کے لیے آئے ہیں کہ آپ اکیلے غمزدہ نہیں، پورا ملک اس ٹائم آپ کے غم میں شریک ہے۔ میں ان معصوم بچوں کو نہیں بھول سکتا جنہوں نے 10 روپے بھی آپ کی امداد کے لیے جمع کروائے، کہ ہمارے ان متاثرین سیلاب بھائیوں کے لیے اگر ہمارے 10 روپے سے کچھ ہو سکتا ہے اس کو بھی لے جاؤ۔ معصوم بچیوں نے، جن کے پاس ٹوٹل 10 روپے ہی تھے، گھر والوں نے دیے، انہوں نے بھی دیکھا کہ ہمارے بھائیوں کے لیے امدادی کروائیاں ہو رہی ہیں، انہوں نے 5 10 روپے انہوں نے بھی جمع کروائے۔ میں ان تمام امدادی کام کرنے والوں اور معاونین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اپنا پیٹ، اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کے اپنے ان متاثرہ بھائیوں کی مدد کے لیے عزم کیا، اور الحمدللہ ان کا یہ مال جگہ جگہ پہنچ رہا ہے۔ میں یہاں کے انتظامیہ کا شکر گزار ہوں۔ ہم نے اپنا ایک سروے ٹیم یہاں بنائی ہوئی تھی، انہوں نے باقاعدہ ایک ایک بندے کے پاس جا کر ان کے حالات معلوم کر کے ان کو ٹوکن جاری کیے ہیں، پرچیاں دی ہیں، تاکہ بھگدڑ نہ مچے اور زیادہ سے زیادہ متاثرہ ساتھیوں کو یہ راشن تقسیم کیا جا سکے۔ جبکہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اس سے زیادہ باہر کھڑے ہیں، مگر ہماری مجبوری کہ ہم
جتنا انتظام کر سکتے تھے اتنا ہی دیں گے نا۔ آپ کے پاس ہمارے لوگ پہنچے ہیں اور انہوں نے آپ کو پرچیاں دی ہوں گی، دی ہیں کہ نہیں؟ پرچی لے کے ہاتھ کھڑا کرو، کس کس کے پاس پرچی ہے؟ پرچی لے کے ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اب یہ بتائیں کن کن ساتھیوں کے مکان گر گئے ہیں؟ جن کے مکان گرے ہوئے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اس سے اندازہ ہوا آپ کو کہ ہماری ٹیم نے کتنی گہرائی سے کام کیا ہے کہ جو متاثر تھا، یہاں تک کہ مکان پورا گر گیا ہے، انہی کو یہاں پر جمع کیا گیا ہے، اور یہ خیمے انہی کو دیے جا رہے ہیں، اور یہ راشن انہی کو دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس ٹیم کو، جس کے یہاں نگران ہمارے مولانا یونس صاحب تھے، اور ان کی پوری جماعت کو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہمارے ہر دل عزیز دوست مولانا عمران صاحب، جن کی مشاورت سے یہ سارا سسٹم ہم نے یہاں بنایا ہے، ہم ان کے بھی مشکور ہیں۔ الحمدللہ آپ سب نے کھانا کھایا؟ یہاں پہ جس نے کھانا کھایا ہاتھ کھڑا کرو۔ الحمدللہ سب ساتھی کو کھانا بھی پیش کیا گیا۔ جن کو آج راشن نہیں ملے گا، کھانا انہوں نے بھی کھایا ہے۔ 18 دیگیں الحمدللہ یہاں آج تقسیم کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام معاونین کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج کے اس اجتماع میں ہم جو چیزیں آپ کو دے رہے ہیں، اس میں راشن، اس میں جیکٹ، اس میں مچھردانیاں، اور اس میں خیمے شامل ہیں، اور میں اپنے معاونین کو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہم پہ اعتماد کیا، اور الحمدللہ ہم نے ایک طویل سفر کر کے کل کراچی سے ہم 7 بجے چلیں اور رات تقریباً 11:30-12 بجے یہاں پہنچے ہیں۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں پہنچایا۔ راستے کی تکلیف ہمیں اس لیے مشکل نہیں لگی کہ ہم اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے جا رہے ہیں، اور اللہ کرے کہ ہم آپ کی مدد کر سکیں، اللہ ہمیں اس قابل بنا دے۔ میری درخواست ہوگی کہ یہ جتنے لوگ آپ کی مدد کر رہے ہیں، انسانی ہمدردی کے تحت کوئی بھی آدمی آسمانی آفات کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ نے اپنا تعلق اپنے رب سے مضبوط کرنا ہے، دعا مانگنا۔ اس ٹائم آپ مظلوم ہو، اس ٹائم آپ غمزدہ ہو، اللہ تعالیٰ غمزدہ کی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ آپ اگر مسجد میں جاؤ گے، اللہ سے آگے رہو گے، میرے خیال میں دنیا والے ہماری اتنی مشکلات یقیناً حل نہیں کر سکتے جتنا میرا اللہ ہماری مشکلات کو حل کرے گا۔ اب دعا ہوگی انشاءاللہ، اس کے بعد آپ جہاں جہاں بیٹھے ہوئے نا، یہ پیکج آپ کا ہی ہے، یہ یہاں سے آپ لیں گے، یہ میرے بائیں طرف گیٹ ہے، اس گیٹ سے آپ باہر نکلیں گے، یہاں آپ کو ایک ایک خیمہ بھی ملے گا۔ آپ نے وہ خیمہ اور یہ راشن لے کر بغیر شور شرابہ کیے ہوئے، بھگدڑ مچائے ہوئے آپ نے نکلنا ہے۔ جتنا نظم و ضبط اور جتنا اچھے وہ ماحول کو آپ فراہم کریں گے، آنے والے لوگ بھی خوشی سے آئیں گے کہ یار یہ لوگ سلیقے سے چیز لیتے ہیں۔ بھگدڑ مچاؤ گے، آیا ہوا مال بھی چلا جائے گا، آپ کو کوئی کچھ نہیں دے گا، نیٹ ورک بھی بند ہو جائے گا جیسے بھی بند ہے۔ مجھے اس کا بہت زیادہ افسوس ہے کہ ہمارے اس علاقے میں جبکہ اتنی زیادہ پریشانیاں ہیں، ہر دوسرا آدمی پریشان ہے، اور آپ کا نیٹ ورک ہی نہیں چل رہا، تاکہ وہ اپنا دکھ، اپنی پریشانی کسی کو بتا ہی نہ سکے، کم از کم اور کچھ نہیں۔ تو یہاں کے مہربانوں کو چاہیے، ذمہ داران کو چاہیے کہ نیٹ ورک کو تو صحیح طرح بحال کر دو، تاکہ لوگ آپس میں ایک غم تو کسی سے شیئر کر سکیں۔ اس سے بھی بہت بڑی سہولت ہوتی ہے، اور آنے جانے میں لوگوں کو آسانی رہے۔ آنے والا آدمی اپنے پیچھے پوری فیملی سے کٹ جاتا ہے، وہ الگ پریشان ہوتے ہیں، یہاں بھی کوئی ہم رابطہ نہیں کر سکتے۔ 2 مہینے گزرنے کے باوجود ہزاروں ٹیمیں یہاں آ چکی ہیں امدادی، مگر اب تک یہاں کا نیٹ ورک بھی جہاں وہ سروس بحال نہیں ہوئی۔ اس پر مجھے بہت افسوس ہے، اور میں گزارش کرتا ہوں یہاں کے انتظامیہ سے کہ یہاں کے لوگ اس پر توجہ دیں۔ بڑے بڑے عہدوں پر یہاں کے لوگ فائز رہے ہیں، ملک کی وزارتیں یہاں کے لوگوں کے پاس رہی ہیں۔ کاش کہ ہمارے یہ مہربان اپنی قوم پر ترس کھا جائیں اور ان کو اتنی سہولت دے دیں کہ وہ اپنی بنیادی ضرورتیں ایک دوسرے سے شیئر تو کر لیں، اپنا غم تو کسی کو بتا سکیں۔ اس لیے یہ بہت بنیادی ضرورت ہے جو ہم نے جھلمکسی میں بھی محسوس کی اور یہاں بھی محسوس کی۔ مجھے اس بات پر بھی بڑا افسوس ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ ہمارے معاونین توجہ دیں گے کہ ہماری مساجد یہاں شہید ہو گئی۔ جن جن ساتھیوں کے محلے میں مساجد نہیں ہیں، شہید ہو گئی ہیں، وہ ہاتھ کھڑا کرو۔ جن کے محلوں میں مسجد شہید ہو گئی ہے، گر گئی ہے مسجد، وہ کون سے ہیں؟
اپنی جگہ کھڑے ہو جاؤ، پتہ چلے جن کی مسجدیں شہید ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، تصویر رکھیں۔ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ خیر کے مرکز، اللہ کی رحمت کے نزول کے مراکز یہ آباد ہوں، ہمارا تعلق مسجد سے ہو، ہمارے بچے مسجدوں میں پڑھیں، ہم خود نماز پڑھیں، اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا۔ ہمارے معاونین کو چاہیے کہ وہ مساجد کی طرف بھی توجہ دیں، تاکہ جس جگہ پر ہم سب جڑ سکتے ہیں وہ مسجد ہے۔ بقیہ چیزیں تو امدادی چل ہی رہی ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری ضرورت مسجد بھی ہے۔ آپ نے بہت توجہ سے میری بات سنی، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں ایک دفعہ پھر مولانا یونس صاحب اور ان کی پوری جماعت کا شکر گزار ہوں، اور آپ حضرات کو جو تکلیف ہوئی، دیر تک بیٹھے رہے، کھڑے رہے، اس پہ آپ سے معذرت خواہ ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ساتھ آج کی اس ٹیم میں کراچی سے ایک تو میں حاضر ہوا ہوں جامعہ صدیقیہ سے، اور میرے ساتھ حضرت مولانا مفتی عبدالقیوم صاحب ڈگروڈ بلال مسجد کے امام خطیب ہیں، اور ہمارے ملیر حافظ سویٹس کے جناب حاجی راشد صاحب بھی ہیں۔ میں ان تمام حضرات کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے ساتھیوں کے اس غم میں شریک ہوئے، اور ہمارے ساتھ اس تعاون میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔